بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں آزمایا جا رہا ہے. پہلا ٹیسٹ اس کی پہلی صورت تھی اور دوسرا ٹیسٹ اس کی دوسری مہورت بن گئی ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے, اپنے لیے جو گڑھا دوسرے کے لیے کھودا تھا وہ اس میں خود ہی گرنا شروع ہو گئے. اب ملتان کا ہی میدان ہے, وہی فارمیٹ ہے, وہی پلیئرز ہیں, وہی ٹیم ہے, لیکن نتیجہ کچھ مختلف ہوتا نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں 254 رنز کا ہدف ہے, 178 رنز درکار ہیں, 6 وکٹیں ہیں, اور پاکستان کس کروٹ پر بیٹھتا ہے. اور یہ 6 پلیئر جو ہے نا کہ کیا, جس میں ایک نائٹ بیٹسمین بھی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا یہ اپنا اس کو کر سکیں گے, ہدف کو پورا کر سکیں گے, ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اگر تو یہ کر لیتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ٹیم مینجمنٹ کو اس کے اوپر کریڈٹ ملے گا کہ مطلب کہ الٹیمیٹلی ان کا ہی چلایا ہوا تیر جو ہے وہ نشانے پہ بیٹھ گیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی فوجی مارے جا رہے ہیں. تو یہ تو اب میں نتیجہ ہی بتائے گا, لیکن 2-3 دن کے اندر ٹیسٹ میچز کا ڈیسائسو ہونا یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے. اس کے اوپر بہترین ایکسپرٹ اوپینین اور بہت ہی پروفیشنل جو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے ونس اگین طاہر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساری عمر کی ہسٹری ہے, کرکٹ ہے, اور پھر اس کے بعد کرکٹ پڑھنا, کرکٹ لکھنا, کرکٹ سے کھیلنا, کرکٹ کھلانا, اور پھر اس کے بعد کرکٹ کا پورا الحمدللہ کتاب ہی نہیں بلکہ انسائکلوپیڈیا ہے. ونس اگین بہت شکریہ سر. اور فرمائیے ملتان ٹیسٹ کس طرح جاندار اور بے جان ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں سر, سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں ٹاس بڑا وائٹا تھا دونوں میچز میں. پہلا ٹاس وہ ہارے تو میچ بھی ہار گئے. اب کہ وہ ٹاس جیتے ہیں تو تقریباً میرے خیال میں جب آپ رات کو یہ پروگرام کر دیں گے تو صبح تک اس کا رزلٹ آ جائے گا. اور پاکستان کا جو بڑا مشکل اس میں کنڈیشن میں, جہاں پہ آپ نے اسپن, آپ نے دنیا میں نے بڑا مطلب کرکٹ میں ریئر چانسز دیکھے کہ دونوں طرف سے اسپن بولنگ ہو رہی ہو. افسوس, ساتھ افسوس کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کو اس جگہ پہ پھینکنے جا رہے ہیں. اور اس ٹینیور میں جب کہ موسم نقمی ہے, اس ملک کے اندر ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو کرکٹ کے اندر ایک عجوبہ, تاریخ یا اس کا ایک ایسا حصہ بن گئی ہے کہ جس سے پاکستان نہ صرف بدنام ہوا بلکہ پاکستان کرکٹ کی ہسٹری میں بہت زیادہ پیچھے چلا گیا. 11ویں-12ویں نمبر کی ٹیمیں دونوں کھیل رہی ہیں ویسٹ انڈیز پاکستان. آپ ورلڈ کپ ہارے اور ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 8ویں نمبر پہ. جی ٹھیک ہے, میں تو ان کو لاسٹ ہی کہتا ہوں جی, بالکل اچھا, چاہے وہ لاسٹ ہے, کان پکڑنے یہ والا, کان پکڑنے وہ والا, دونوں کی بات بتا رہا ہوں. آپ لاسٹ کو اگر اردو میں کریں گے تو اور پھر اس کے بعد سلینگ قسم کی لینگویج میں کریں گے تو اس کو کہہ دیں گے کہ لاسٹ کیا اخیری کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ورلڈ کپ ہارے, ایک نمونے پیش ہوئے آپ کے سامنے ہیں. جب وہاں پہ کیپیں بک رہی تھی, وہاں پہ لنچ بک رہے تھے, وہاں ڈنر بک رہے تھے, وہاں آٹوگراف بک رہے تھے, وہاں پہ پلیئر بک رہے تھے, وہاں پہ ٹیمیں بک رہی تھی, وہاں پہ عزتیں بک رہی تھی, وہاں پہ ملک بک رہا تھا, وہاں پہ ترانہ بک رہا تھا, وہاں پہ بلیزر بک رہے تھے, وہاں پہ کیپیں بک رہی تھی. تو وہ حال ہوتے ہوتے چیمپئنز ٹرافی کا نعرہ دے کے چیمپئنز ٹرافی میں بھی کہیں یہ منظر نظر آئے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. دو ٹیسٹ میچ ایک ایسے کرکٹ ہے جسے دنیا کرکٹ میں ایک ڈائنگ آرٹ کہہ رہے تھے, اور جسے آہستہ آہستہ انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ اٹھا کے لے کے گئے, جہاں پہ دنیا کا سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز دیکھنے والے لوگ ہیں. میلبرن میں تاریخ کریٹ ہوئی جب انڈیا آسٹریلیا کا میچز ہوئے. ابھی انڈیا کے T20 میچز آ رہے ہیں, ابھی کلکتہ میں دیکھا, اس سے پہلے ادھر دیکھا, چنئی میں دیکھا. اتنا زیادہ رش ہے جس کے اندر پیپل آتے ہیں. پاکستان میں کیا ہے کہ جی 2 دن میں میچ ہے, 2 دفعہ بریک ہو رہا ہے, کندھے کھودے ہوئے ہیں, بیٹسمین کھیل نہیں رہے, بیٹسمین آ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, جا رہے ہیں, نہ کسی کو ہارنے کی پرواہ. کو 3 کروڑ روپے بلے میں بکا ہوا ہے, اس کا 3 کروڑ روپے خرید لیا, اس نے بلے میں کا 3 کروڑ روپے لے رہا ہے. کوئی فلاں دینے والے پیسے بھی نالائق اور لینے والے پیسے میں بھی لالچی. تو میں سمجھتا ہوں ملک کی کرکٹ بک چکی ہے. کیسے بکی ہے اب سن لیجیے, آپ کو بڑی عمدہ بات بتاؤں. جہاں کلبیں بکی ہوئی ہیں, جہاں پہ ڈسٹرکٹ بکے ہوئے ہیں, جہاں ریجنز بکے ہوئے ہیں, جہاں ریجنز کے عہدیدار بکے ہوئے ہیں, جہاں ڈسٹرکٹ کے عہدیدار بکے ہیں, جہاں تصویریں ڈسٹرکٹ ریجنز کے ایسے تصویریں صبح اخباروں میں لگاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایسا وہ تاثر پیش کرتے ہیں کہ جیسے شاید پاکستان کی کرکٹ انہوں نہیں سنبھالی. میں لاہور ریجن کی بھی آپ کو مثال دیتا ہوں, ان کو کوئی خوف نہیں ہے. یہاں کا جو صدر ہے خواجہ ندیم, روز اپنی تصویر ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کبھی فوٹو لگی ہوتی ہے کہ شاید کسی بیماری سے وہ بس صحت ہوئے, یا شاید کوئی حج کر کے آئے, یا کوئی اس طرح ان کی تعریف ہے کہ پل باندھے جا رہے ہیں.
کرکٹ تباہی ہوئی, کلب کرکٹ تباہ ہو گئی ہے. ایک تو خرم نیازی جیسے آپ کے مطلب کرکٹ کو اٹھانے والے وہاں پہ بورڈ کے اندر ایک انتہائی شریف النفس انسان ہے, ایک طرف ہے. لیکن ایک بات تو آج کرکٹ میں دیکھیے اجاز بٹ کا دور, چودھری محمد حسین کا دور سے پہلے تھا, ماجد خان کے باپ کے والد صاحب تھے ڈاکٹر جہانگیر کے, جب ماجد خان ٹیم میں آنے لگے انہوں نے ڈیزائن کر دیا کہ میرا بیٹا ٹیم میں آ رہا ہے تو ڈاکٹر جہانگیر کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ لوگ ہوتے تھے کرکٹ میں. اس کے چودھری محمد حسین نے بہت اچھا کرکٹ چلایا, ایل سی سے گراؤنڈ دی. اس کے بعد آپ آ گئے روکڑی کا, عامر روکڑی کا زمانہ آیا, اجازت کا بڑا اچھا زمانہ تھا. پھر عامر روکڑی کا زمانہ تو سونے پہ سواگا تھا, 24 سال اس نے حکومت کی, کلبوں کو پیسے دیے, لڑکوں کو موٹر سائیکلز دیے, لڑکوں کو نوکریاں دی. اب اس کے بعد یہ خواجہ ندیم صاحب کا دور آیا, تو ایک ایسا دور ہے کہ تاریخ ترین دور ہے. پھر مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں ایسے انسان کی ضرورت ہے جیسے شاعر اسلام یادی ہے, اللہ کرے ایسے آدمی اور کرکٹ کو چلائے. وہاں کہاں سے پھر ہم چلے کہاں سے چلے گئے, ہم چلے جائیں ملتان پہ. ملتان کا ٹیسٹ میچ اگر بہتر ہوتا تو کسی کھانے میں کرا لیتے زیادہ اچھا ہوتا سر. کوئی دو پہلوان آ کے کھیل لیتے, کیا کرکٹ ہو رہی ہے, 2 فٹ بریک ہو رہا ہے. پھر دوسری طرف آ جائے پاکستان, انڈیا, سری لنکا, افغانستان, بنگلہ دیش کو کہا جاتا ہے اسپن کے ماسٹر ہے, ہم اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں. ہم اسپن کے ماسٹر کہا جاتا ہے کہ ہم اسپن, ہم بڑے بڑے ٹاپ پلیئرز پیدا کیے جو اسپنرز کو ماسٹر ہوا کرتے تھے. لیکن ہمارا کیا, ہمارے یہ پلیئر ہیں, بابر اعظم 2 چانسز لے کے کھیل رہا ہے. بابر اعظم کو مدتیں ہوئی 250 کر کے, بابر اعظم 3 بابر اعظم, مغل اعظم فلانا. مجھے بتائیے کدھر ویئر اسٹینڈنگ. آپ نے ہریرا کو کھلایا, ایسی پچ پہ کھلا کے اس بچے کا کیریئر تباہ کر دیا. امام الحق کو آپ نے بچا لیا کہ امام الحق آئے گا, امام الحق کی کرکٹ تباہ ہو جائے گی. پہلے اس کے لوگ خلاف ہے کہ پرچی تو چلو ہریرا کو قربانی کا بکرا بنا دو. وہاں پہ اپنے کاشف علی بڑے آدمی کو آپ نے ٹیسٹ کیپ بنا دی. اور یہ جب آپ کے پاس نسیم شاہ تھا, آپ نے کہا جی ہم ریسٹ دے رہے ہیں. آپ کا شاہین شاہ آپ نے کہا ریسٹ دے رہے ہیں. آپ کے پاس بہترین فاسٹ بولر ہے جو فرسٹ کلاس میں رن سے آؤٹ کر رہے تھے. آپ نے دیکھے کاشف علی کہاں سے آ گیا سر, مجھے تو بتائیے کاشف علی کہاں سے آ گیا. پوچھ سکتے ہیں محسن نقوی صاحب کہ آپ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنے تو امریکہ جا رہے ہیں وہاں پہ, تو کیا کرکٹ کی ریپرزنٹیشن کرنے میں آپ بالکل وہ ہوئے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کا آفس جو ہے وہ شترے میں بہار کی طرح ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں جس کے جو میں. تو آج ہم وہ بھگت رہے ہیں جو کرکٹ میں گیا تھا. آج وہ جو کرکٹ تباہ کی گئی ہے. آپ اسکول کرکٹ کھیلے, آپ نے مجھے بتایا, آپ کالج کرکٹ آپ نے بتایا, ایم اے کالج میں اختر ممتاز بٹ جیسے دڑکے والے استاد کے ساتھ کھیلے, آپ نے مجھے بتایا. بیٹ سروس کا کوچ تھا, 2 دفعہ چیمپئن ہوئی, گریڈ 2 کی گریڈ 1 میں ٹیم آئی, ایسا وہ کوچ تھا. تو مجھے بتائیے, ہمیں بتائے ہم کہاں کھڑے ہیں. پوچھتا ہوں محسن نقوی سے, پوچھتا ہوں میں ڈسٹرکٹ ریجنز کے عہدیداروں سے, کیا تم نے کرکٹ بھیج دی. ابھی ہم نے اس دن وہ کیا تھا, ایک پروگرام کیا تھا, ٹرائلز ہوئے, 2013 کے لڑکے آئے, 2017 کے لڑکے آئے, انڈر 15 کے ساتھ 13 تو ختم ہو گیا. آپ مجھے بتائیے یہ 2000 لڑکوں میں سے 1000 کو واری ہے, اس 1000 میں سے 2 بولے جو آپ نے ذکر کیا تھا, بڑا اچھا. اگر یہاں پہ سسٹم ہوتا انڈر 15 انڈر 17 کے انٹر ڈسٹرکٹ اچھے ہوتے انڈر 19 کی ہوتی. اب کیا ہے, چودھری کون بنے گا جو ریجن کے, اب کیا ہے لاہور ریجن کے اندر مال پریکٹس چل رہی ہے, 2 لڑکے کھلائے جا رہے ہیں, آپ کے 2 لڑکے کھلا رہے ہیں جی یہ ووٹ مجھے دے گا. آپ اب کیا چیز ہے, جو آپ کے کوچز ہیں, جو فلائنگ کوچز ہیں, کوچز بھی فلائنگ جو دور سے اور آب زمزم سے نہ آئے وہ بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں, وہ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے. اچھا ایک اور چیز سن لیجیے, جو کوچز ہیں نا بورڈ کے, بڑے نیک کوچز ہیں, بڑے اچھے کوچز ہیں, وہ یہاں سے 1 مہینے کی چھٹی لے کے کسی ڈپارٹمنٹ کی ٹیم میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ پورے سال کا کانٹریکٹ کر کے 2 مہینے کی وہاں پہ کام کر لیتے ہیں, پھر 1 مہینے کے بعد یہاں آ جاتے ہیں, یہاں پہ بھی تنخواہ لے رہے ہیں, 2 جگہ تنخواہ لے رہے ہیں. سلیم الہی جیسے آپ نے کوچ کو باہر نکال دیا, جو انتہائی نیک لڑکا, انتہائی ڈیزرونگ کرتا ہے, اس لیے کہ وہ آپ سے ملتا نہیں, آپ کی چمچا گیری نہیں کرتا, آپ نے نکال دیا. میں انشاءاللہ ریکویسٹ فرام خرم نیازی کہ آپ سلیم الہی کو دوبارہ اس کے دیکھیں, اس کے میٹر کو دیکھیں کیوں نکالا گیا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا لڑکا سلیم الہی کو میں اور آپ کیوں ڈپرائیو کر رہے ہیں کرکٹ سے, جس نے کرکٹ اتنی پیدا کی, کھیلی اور ظلم و ستم کا نشانہ ہوا ٹیسٹ کرکٹ میں. آج کوچنگ میں ظلم و ستم کا نشانہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ کہ یہ وہاں جو ہوتے جو ساتھ بیٹھے وہ آئے نہیں دیتے. تو میری اور آپ کی بات جو ہم کہاں نکل گئے, بات یہ ہے کہ اصل میں کرکٹ جو ہے یہ ملتان اسٹیڈیم میں کرکٹ نہیں ہو رہی. ملتان اسٹیڈیم میں کبھی زندگی تھی کرکٹ کی, وہاں کیسی بشیر کاردار پیچھے بناتا تھا, کیا لہلہاتی گراؤنڈیں ہوتی تھی, کیا لہلہاتے میچز ہوتے تھے. 2 دن کا میچ کر کے آپ چلے گئے. یہ 2 چیزیں, یا تو شان مسعود کو فیل بھی کیا جا رہا ہے اندر لکھانے, جسے کپتانی سے ہٹایا جائے. اور تو اب تو ویسے بھی یہ جو تقریباً سیزن کا بھی اور ایک لمبے گیپ کا آخری ٹیسٹ میچ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کپتانی بھی ان کو ملے گی, یا پھر کیونکہ اس کے بعد ٹیسٹ میچ کوئی نہیں
مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال ہی امام بخش پہلوان صاحب آ جائیں گے ٹیم میں. امام بخش جو تھے نا بہت بڑے پہلوان تھے نا, گاما امام بخش والا, تو امام الحق پہلوان امام بخش آ جائیں گے, انہیں بچا لیا وہ ٹیم ہے. اب جو کیمپس ٹرافی کی ٹیم بنے گی تو امام بخش ہوں گے, کوئی غلام بخش ہوگا, کوئی مولا بخش ہوگا, کوئی فلانا ہوگا. اب یہ ٹیم بنے گی. اب مجھے بتائیے آپ کی کوئی ہے یہ ٹیم جو آپ کی چیمپئنز ٹرافی میں کہیں کھڑی نظر آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, کوئی اوپنر نظر آ رہا ہے, کوئی مڈل آرڈر نظر آ رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی کرکٹ کو خود تباہ کیا. اس کے ذمہ دار محسن نقوی ہیں, اس کے ذمہ دار ریجن اور ڈسٹرکٹ کے عہدیدار ہیں. اور یہ جو آج کرکٹ ہو رہی ہے, یہ عاقب جاوید نے جو ایک وہ کیا تھا, بڑا اچھا, ہم نے بھی تعریف کی کہ جیتا, لیکن یہ پچ اس سے بہت زیادہ خراب ہے جو انگلینڈ کے خلاف تھی. آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے دیکھا کہ گز گز بریک ہو رہا ہے اور پھر آکورڈ اچھل رہا ہے, مطلب کوئی پتہ نہیں ہوتا گیند کدھر چلا جائے گا, کہ 2-2 فٹ بریک ہو رہا, پھر دونوں طرف سے اسپن بالر بال کر رہے ہیں. یعنی کسی ٹیسٹ کرکٹ میں 6 بالرز بال کرتے تھے, اب 3 بالر سے سارا میچ ختم کر رہے ہیں. پھر آپ نے کیا فاسٹ بالر کا نام میں نے بتایا تھا, ہاں میں جان کے پوچھا تھا آپ سے کہ نام کیا بتایا تھا, کہ کاشف علی آئے منہ میں گڑے پڑے, مجھے 2 آدھا کلو قیمہ بھروا دیں ان کے منہ میں. یہ کرکٹ ہو رہی ہے سر, چھوڑے پڑے سر, ہم لوگوں کو وہ کرنی چاہیے. یہ کہاں سے نکال لاتے کاشف علی اور یہ فلانا, یہ کہاں سے لاتے سر؟ آپ نے کبھی نام سنا تھا؟ تو ہم لوگ بڑا پیچھے چلے گئے. اگر کل ہم ٹیسٹ ہار گئے, یا آج ہم مطلب یہ رات کو انشاءاللہ پروگرام ہو گیا, یا یہی پروگرام ایک حصہ ہوگا اس کا, تو میں بتاتا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ 100% ہم ابھی, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پاکستان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. یہ پروگرام میرا اب لگا لیجئے, کل کو لگا لیجئے, کہ اس پہ پاکستان میچ جو آپ نے کہا بچا گیا, تو میرے خیال میں میریکل ہے. کیونکہ جتنا پرانا گیند ہوگا اتنا گرپ کرے گا, اتنا ہی اسپنرز تنگ کرے گا آپ کو, اتنا ہی گیند پیچ پہ آکورڈ کھڑا ہوگا, بال اسپن ہوگا, اٹھے گا, باہر نکل جائے گا سیدھا. بالر کو کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود بال خود کر رہا ہے, یوں پھینک دو ادھر بریک ہو جاتا ہے, یوں کر دو سیدھا رہ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پچ نہیں ہے کرکٹ کے, آپ نے کرکٹ تباہ کر رہا ہے. کئی ICC ملتان کو کرکٹ میں ڈی میرٹ پوائنٹ دے کے ساری عمر کو اس کے اوپر بین نہ کر دے. اینی ویز پلیئرس کی پرفارمنسز اپنی جگہ پر, بڑا کوشچن مارک بابر اعظم کے اوپر, پھر اس کے بعد ریرا کی جو مطلب کہ انٹری اس موقع جی نہیں کرتے سر بابر اعظم صاحب, کامران غلام جو ہٹ ماری, کامران غلام نے سر ہٹ ماری, ایسا کر کے باہر جی کوئی کرکٹ کھیلنے آ رہے ہیں, کیا کرنے آ رہے ہیں سر؟ تو یہ جو بہت سارے کوشچن مارک ہیں, ان کے اوپر ٹیم مینجمنٹ کو سوچنا دیکھنا چاہیے. اور پھر خاص طور پر جو جس طرح کی پچ بنائی گئی ہے, تو جو اپنا اس کے اندر سارے سلیکٹرز بھی جو ہے مطلب کہ اس کے اندر بھی ذمہ دار بہرحال ہیں, اور یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور خاص طور پر جس طرح فرشاد جی نے ایک توجہ دلائی ہے, وہ بڑا ہی الارمنگ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈی میرٹ پوائنٹس مل جائیں اور ملتان کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب کہ کسی طرح کی کوئی تلوار جو ہے نا وہ پابندی کی جو ہے نا وہ لٹکنا شروع ہو جائے. اور پھر اس کے بعد جو انڈیا کے اوپر ایک لیبل ہے کہ مطلب کہ وہ خراب پچیں بنانے میں جو ہے نا وہ ماسٹر ہے, اور لیکن وہ خیر وہ تو اپنی لابنگ اور اپنی بدماشی کی وجہ سے, دادا گیری کی وجہ سے وہ تو بچ جاتے ہیں. لیکن ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب کہ اس کے اپنا تھپڑ کو دیکھ کے اپنے بھی منہ پہ کو لال کر رہے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ لال کرنا جو ہے ہمیں جو ہے وہ اپنا زیادہ بدنما کر دے. تو اس وجہ سے جو ہے اس کو ساروں کو اس بات کے اوپر بڑا غور کرنا چاہیے. اب پلیئرز کے اوپر آتی ہے کہ اس کایا کو پلٹ دیں, اور جس کو جیت کی صورت میں بدلیں گے تو یہ بھی تنقیدوں کے جو نشتر ہے یہ کم ہوں گے, ادروائز نہیں تو پھر جو نا سب کو چیر پھاڑ دیں گے. تو کیونکہ آپ کے اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے جس کے اوپر سارے ایک ایک کر کے گرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد صرف ٹیم پلیئرز ہی نہیں, ٹیم ہی نہیں, بلکہ پھر اس کے بعد مینجمنٹ کے اوپر جو ہے نا پھر بورڈ کے عہدیداران, یہ سارے کو سارے جتنے بھی ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں, پھر ساروں کے اوپر ہی جو ہے وہ کوشچن مارک آتے ہیں اور ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. اینی ویز پھر بھی ہم بیسٹ آف لک کہتے ہیں ٹیم کو, اور کچھ پتہ نہیں, کرکٹ بائی چانس ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جو میچ کا تیسرا دن ہے وہ آخری دن تو ہو ہی گا, تو لیکن یہ ہے کہ وہ اخیر والا دن کس کا ہوگا. دیکھتے رہیے, اپنے اس فیوریٹ چینل کو سبسکرائب, لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.